أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جز نمبر 1 سورة البقرہ آیت نمبر 137 137 فَإِنْ آمَنُوا پھر اگر وہ ایمان لے آئیں بمثل جس طرح آمن تم ایمان لائے تم کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیچھے وہ ساری بات میں نے آپ کو بتا دی تھی نا کہ وہ پچھلی آیات میں کہ تم کہو ان سے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وہ میں نے کہا تھا نا کہ کہو تم ایمان لائے ہم اللہ پر، یعنی یہ لوگ قبول کریں، یعنی سے منہ سے کہلواؤ کہ یہ اللہ پر، رسول پر، نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلے سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے اوپر جو کچھ اترا ہے وما اوتی النبیون من ربہم وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ موسیٰ پہ اترا، عیسیٰ پہ اترا، سارے نبیوں پہ اترا، ان سے کہو کہ یہ اس کو یقین کریں، اس کو مانیں۔ اور پھر ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان، لا نفرق بین احد منہم، سارے مسلمان ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لیکن دل سے قبول کرے نا۔ یہ والا سبق ہم پیچھے بہت ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے، یہ میں نے آپ کو ایسے تھوڑا یاد دلایا کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا، اس کے نبیوں کی نبوت کا اور خاتم النبیین کے آخری نبی ہونے کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے نبیوں کا، یوم آخرت کا ایمان لائیں، قولو مانے منہ سے بھی اور مانے دل سے بھی، یہ پیچھے ہو گیا۔ اب اللہ کہہ رہی اس آیت میں فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئے، سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ یہ آپ نے کہہ دیا، اور اگر وہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح ایمان لائے تم، یعنی سچی تکلیف، اگر وہ ایمان لے آئے بہی ساتھ اس کے فقد اہتدوا، پس تحقیق کہ وہ ہدایت پا گئے۔ تو یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، اور پھر ہدایت کا جو معیار ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دل سے ایمان لائے ہیں، اور ساتھ ان کے صحابہ۔ ابھی میں نے تمہید میں پیچھے کلاس ریکارڈنگ پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا ایک واقعہ، جس میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ بدر کا جو میں نے نقشہ کھینچا کہ وہ دل سے ایمان لانے والے لوگ تھے، دل سے، جو ہر حال میں، ہر مشکل میں نبی کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو گئے، انہیں اللہ پر، رسول پر، یوم آخرت پر، کتاب و نبیوں پر پورا یقین تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ ایمان لے آئے، اور ہدایت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کون سا معیار ہونا چاہیے؟ وہ جو ان کے صحابہ کا ہے۔ ہدایت کا کرائٹیریا یعنی نبی کی سنت اور قرآن ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق کی چیز ہے کہ ہمیں بھی اگر ہدایت کا رستہ چاہیے تو پھر یہ ہے قرآن۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر، اگلی سچویشن بھی واضح کر دی، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تولو وہ منہ پھیر لیں، یعنی وہ منہ پھیر لیں کس بات سے؟ اب بات ہی نہ مانے تو فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم فی شقاق، تو وہ اختلاف میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ، یعنی پھر وہ ہوا، اور وہ السمیع العلیم، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی اس آیت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بالکل بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر وہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان لے آئیں ایسا جیسے نبی پاک اور ان کے صحابہ ایمان، سچے دل کے ایمان کے ساتھ ہے، تو پھر اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر یہ ہے ان کا اصلی ایمان۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی بات کو آگے لے آئیں، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، یہود اور یہ سب جو ہے نا، یعنی ہم بھائی سب نبیوں کو مانو، اللہ کو مانو، آخری نبی کو تو مانو، آخری نبی کا تو انکار کر رہے ہو، تو بات تو مانو، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے مسلمان جو ہوتا ہے نا، شعوری مومن ہوتا ہے، وہ نیکی کے کام تو کرتا ہے۔ ہدایت کا معیار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پہ۔ ہدایت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اگر وہ پھر ایمان لاتے تو ایسا لائے۔ یہ کس کے لیے؟ یہود اور نصارہ اور مشرکین، منافقین، یہ پیچھے جو
پوری کہانی ہم پچھلی تمام آیات میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر اب ان کی آگے اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ایمان لاتے ہیں پھر ایسا لائیں نا جو نبی کریم نے ہے، جو نبی کریم کے ایمان ہے، جو ان کے صحابہ کا ہے، جو ہر حال میں ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہدایت کا معیار بتا دیا گیا، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عنقریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ۔ اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ پھر تو بے شک وہ اختلاف میں، اگر وہ مانتے ہی نہیں، اختلاف کرے نا، کچھ یہود بنے بیٹھے، کچھ نصارہ بنے بیٹھے، وہ کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں ہم آخری نبی کو نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں کتاب کو نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے اگر وہ اختلاف میں ہیں، آپ نے تو ان کو پیچھے بتا دیا نا کہ آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دے دی سب، اور اگر وہ دل سے لاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن دل سے لائیں اور منہ سے بھی بولے کیسا؟ جیسا صحابہ کا ہے، جیسا نبی کا ہے۔ اور اگر منہ پھیر لیں، اگنور کر دیں، نہیں مانے، تو پھر وہ اختلاف میں ہے، پکی بات ہے۔ لیکن ان کا اختلاف فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، بلکہ پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ، یعنی پھر آپ کے لیے تو اللہ کافی ہو جائے گا نا۔ میں نے تمہید میں آپ کو کیا بتایا تھا شروع میں، جو بدر کا واقعہ، کہ جو سچے مسلمان تھے تو آ گئے تھے نبی کریم کے ساتھ، تھوڑے سے تھے، اور کفار کا اتنا بڑا لشکر آ گیا، تو اللہ کافی ہوا کہ نہیں ہوا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ دیکھیے نا، اللہ کافی ہوا نا۔ تو پھر اللہ نے یہاں پہ اس واقعے کا ذکر نہیں ہے، میں ویسے آپ کو اضافی بات بتا رہی ہوں، کیونکہ میں شروع میں آپ کو یہ واقعہ سنا چکی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ منہ پھیرتے ہیں، وہ بات منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منہ ادھر کر لیا، منہ ادھر، بھائی نہ منہ سے مان رہے، نہ دل سے مان رہے، کچھ مان کے نہیں دے رہے، تو پھر وہ اختلاف میں ہے، وہ پھر صحیح نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، غور کیجیے گا، پس ان قریب آپ کے لیے پھر اللہ ہی کافی ہو جائے گا۔ آپ کو پھر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اگر ایسے کرے ویسے کرے، آپ نہیں۔ کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، سب کی اگر وہ دل سے قبول کرتے ہیں نا، علیم ہے وہ جانتا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا، اور سمیع ہے وہ دل سے بھی جانتے ہیں اور منہ سے بھی مانتے ہیں حق کو، تو بھی اللہ سننے والا ہے۔ کوئی ہزار لاکھوں کروڑوں پتھروں پہاڑوں کے نیچے گھس کے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا اللہ کو پکارتا ہے، دل سے اللہ کی مدد مانگتا ہے، یا اللہ کے ساتھ راضی ہوتا ہے، یا اللہ کے ساتھ اپنا عہد و پیما کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، علیم ہے وہ، خوب جاننے والا بھی ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اگر ایمان لائیں گے ایسا جو نبی کریم کا اور صحابہ کا، تو ٹھیک ہے، پھر یہ ہدایت پر ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے پھر اختلاف ہے ان کے اندر، لیکن آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ جاننے اور سننے والا ہے۔ اگلی آیت پہ آئیے، بہت خوبصورت اللہ نے لفظ کہا، صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا۔ ایک تو دنیا کے رنگ ہوتے ہیں نا، رنگ ہوتے ہیں، اور ایک اللہ کا رنگ، کون سا؟ صبغت اللہ، صبغت اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ دین میں آنے والے لوگوں پر جو رنگ چڑھتا ہے نا، جب رنگ چڑھنے لگتا ہے نا، ان کا تو حال حلیہ بدل جاتا ہے، کھانے اٹھنے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، ہر بات ان کا، ان کے لفظ لفظ سے اور ان کے انگ انگ سے جو دین چھلکتا ہے نا، وہ ہے صبغت اللہ، رنگ اللہ کا۔ وہ اس رنگ میں اتنے رنگ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کے ہر رنگ میں دین کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے صبغت اللہ، صبغت اللہ، نیت میں اخلاص ہو جاتا ہے، تو حال حلیہ، اندرونی کیفیت، ظاہر باطن، سب چیزوں میں رنگ جو ہے نا، وہ پھر اللہ کا رنگ دکھتا ہے۔ تو آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا ہوگا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، ایک رنگ کے لیے ایک لفظ آیا تھا نا، جب ہم گائے کا قصہ پڑھے تھے، لون ایک لفظ آیا تھا، وہ 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 قدرتی چڑھا چڑھایا ہوتا ہے، جیسے اب ایک گائے کا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کا رنگ تو نہیں بدلی کر سکتے، ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے، جو رنگ اللہ نے دیا وہ قدرتی ایک رنگ ہے نا، وہ تو چڑھ گیا۔ لیکن صبغہ، یہ چڑھا چڑھایا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود کوشش کرنی پڑتی ہے اس رنگ کو چڑھانے کے لیے۔ جیسے ہم نے کسی کپڑے کو رنگنا ہوتا ہے نا، یہ ہمارا سوٹ ہے، ہم نے اس کے کلر کا سیم دوپٹہ کرانا ہے، کلر تو ہم نے سیم دوپٹہ کرانا ہوتا ہے، کلر تو
پھر کیا ہوتا ہے، اچھا بعض کپڑے بھی آپ نے دیکھے ہیں، بعض کپڑوں کو بڑے لائٹ سے ہوتے ہیں، جب ہم ان کو کلر کراتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ارے کلر ہو جائے گا، ٹیکسچر بدل جائے گا، تھوڑا ہیوی ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تھک ہو جائے گا، کبھی کچھ، کبھی ہم باتیں کرتے ہیں نا اس طرح کی. اسی طرح ہے یہ صبغت اللہ، یہ اللہ کا وہ رنگ ہے جو کوشش سے چڑھتا ہے، جو دین کو سیکھنے سے چڑھتا ہے، دین کو پڑھنے سے چڑھتا ہے، اور انسان کے ہر عمل پر یہ رنگ دکھتا ہے، ہر عمل پہ یہ رنگ دکھتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ صبغت اللہ، یہ وہ رنگ ہے جو، یہ وہ اللہ کا رنگ، اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکموں کو مان کر، اللہ کے دین پہ چل کے، اللہ کا دین پڑھ کے، اللہ کے دین کے مطابق جی کے جو دکھاتے ہیں، ان کے رنگوں میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے، جاگنے سونے، کھانے پینے، چلنے جانے آنے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کے ہر عمل پہ یہ رنگ دکھتا ہے. اور یہ کوشش سے دکھتا ہے، یہ علم کے دین سے دکھتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے یہ کہ یہ چڑھا کے اللہ نے بھیج دیا، جیسے کوئی اسکن کا کلر ہے، جو کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی وہ ہے، وہ لون کے لیے وہ ایک لفظ لون آیا قرآن میں، وہ پکا پکا وہی رنگ ہے. تو انسان بھی خود، جو انسان خود قرآن والے ہوتے ہیں نا، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، وہ رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، دکھتا ہے وہ رنگ، پہچانے جاتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، رنگ نہیں چڑھا ہوا ہوتا، بس آیتیں کوڈ کرنی آتی ہوتی ہیں، بس بحث کرنی آتی ہوتی ہے. پھر وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ رنگ کے بغیر ہوتے ہیں، وہ بے رنگ ہوتے ہیں. بعض جگہ آپ نے دیکھا ہے پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بغیر بو کے ہوتا ہے، خوشبو سنگو نہیں ہوتی. ہاں، کچھ چیزیں بے رنگ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بے بو بھی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ، خیر یہاں پہ رنگ کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ دین پڑھ کر بھی رنگ نہیں چڑھا ہوا ہوتا ان کے اوپر، رنگ میں نہیں رنگے ہوئے ہوتے. کہتے ہیں نا فلانا تو فلانے کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. تو دین پڑھا، دین سیکھا، دین سنا، وہ تو رنگ میں رنگا ہوا ہے نا. اب کچھ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، رنگ نہیں چڑھا، زندگی کو نہیں بدلا، طریقے نہیں بدلے، انسانیت نہیں آئی. سادے لفظوں میں ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہے، وہ اللہ کی مرضی کا جب بن جاتا ہے نا، اس پہ پھر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. کون سا؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اتنا وہ اس رنگ میں رنگا جاتا ہے. ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے؟ سوال ہو رہا ہے. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت طریقہ ہے اللہ کا. کون زیادہ اچھا ہے؟ من اللہ، اللہ سے، صبغہ رنگ میں. کوئی اللہ کے رنگ سے، کوئی اللہ کے دین سے کوئی طریقہ اچھا ہے؟ یعنی کہ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا. جب ہم کہتے ہیں نا ہے کوئی، ہمارا ایک اسٹائل ہوتا ہے نا، ہے تو کوئی لاؤ نا، یعنی ہے ہی نہیں. جب ہمیں پتا ہوتا ہے نا آگے ہے ہی نہیں کوئی اس جیسا، تو اللہ نے کہہ دیا صبغت اللہ، رنگ اللہ کا، اللہ کا دین، اللہ کا طریقہ، اللہ کی سب چیزیں. تو وہ من احسن من اللہ، ہے کوئی اچھا؟ ہے کوئی؟ سوال یہ ہے، جواب تو نہیں میں آئے گا نا. ومن احسن من اللہ صبغہ، ہے کوئی رنگ؟ اللہ سے بھی اچھا کوئی ہے کسی کا رنگ؟ ہمارے لیے اتنے سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ نے ہی طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ اس رنگ سے اچھا تو کوئی رنگ ہے ہی نہیں، اس رنگ میں رنگو گے تو خوبصورت لگو گے. ہم دنیا کے ان رنگوں کے پیچھے نہیں، ارے ایک بڑا خوبصورت کلر ہے، موسم کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ میں پہنوں تو مجھ پر کیسا لگے گا، مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے تو وہ مجھ پہ جچتا ہے، یہ سجتا ہے. اللہ اکبر، صبغت اللہ، وہ رنگ جس میں اللہ نے رنگنے کو کہا، اس رنگ میں اگر دل سے کوشش کر کے، دین سیکھ کے، قرآن پڑھ کے، اس کو اپنی زندگی میں اتار کے، اس رنگ کو اپنے گھر میں بکھیرو، اپنے بچوں میں بکھیرو، اپنے آپ میں بکھیرو، اپنے خاندان میں، اپنے لوگوں میں، اپنی شخصیت میں، اپنی زبان سے بکھیرو. یہ نہیں کہ زبان زہر اگلتی رہے، ہم تو ربانی ہیں اللہ والے. سر پہ کپڑا اوڑھ لیا، ہم تو شکل بنا کے کھڑے ہوئے اسکارف اوڑھ کے، بات کرے ایسی اگلے کے دل کاٹ کے رکھ دیں، کام کرے ایسا کہ اگلے کو نقصان کرے، حقوق اللہ کا حق پورے نہ کرے، حقوق العباد میں لوگوں کی زندگیاں عذاب کر دیں، اور اسکارف لپیٹ کے گھومیں، اوپر سے عبایا بھی ڈال لیں. ہم تو رنگ والے ہیں، صبغت اللہ بنے پھر رہے ہیں. ارے بھائی، رنگ وہ ہے جس نے آپ کا دل بھی بدلا، جس نے آپ کا عمل بھی بدلا، جس نے آپ کی زندگی بدلی. پکا رنگ جس پہ چڑھے گا اللہ سے، پھر اللہ نے کہہ دیا اس سے اچھا پھر کوئی رنگ ہے ہی نہیں. یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے. یہ ہمارے اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں نا ہے کوئی، ذرا یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں نا دکھاؤ تو صحیح نا، پھر اس سے کوئی ہے تو ہے، مطلب ہے ہی نہیں نا. جب جہاں کوئی نہیں ہوتا تو ہم
बड़े ठाठ से कहते हैं ना, बड़े फखर से कहते हैं तो कोई लाओ ना फिर सामने। तो हमें पता होता है ना, है ही नहीं कोई। तो अल्लाह ने बता दिया हमें तरीके से, वमन अहसन, सबसे अहसन। अच्छा, ये लफ्ज है अहसन, इसको जरा गौर कीजिएगा। ये हटके तफसीर से हटके एक बात बताती चलूं, ये लफ्ज अहसन है, अहसन। लोग नाम भी रख देते हैं अक्सर बच्चों का, और इसको गलत बुलाते हैं, एहसन बुलाते हैं। आप इसको देखें गौर से, ये क्या लिखा है, जबर है या जेर है? जबर है ना। अहसन, अहसन यानी अच्छा, सबसे अच्छा। लोग अक्सर रख देते हैं अहसन, लेकिन बुलाते क्या हैं? एहसन, जेर लगा देते हैं, मायने बदल जाते हैं ना। तो आपने जो नाम रखा करें ना, तो कुरान में से तो फिर वही बुलाया करें, ठीक है? ये मैं तस्हीह कर रही हूँ सान। अक्सर लोग अपनी लैंग्वेज और जुबान के मुताबिक लोगों को अपने जेर जबर पेश की गलतियां करते हैं, लेकिन नामों के चूंकि शख्सियत पर असरात भी होते हैं। तो बात हो रही है रंग की, यकीन करें आगे जाने को दिल नहीं कर रहा। अल्लाह हमें इस रंग में रंग दे, दुआ करें मेरे साथ मिलके। अल्लाह हमें भी अपने रंग में रंग दे, हमारी औलादों को रंग दे, हमारी नस्लों को रंग दे, हम पर दीन का रंग चढ़ा दे, अपना तरीका सिखा दे, डबो दे हमें ऐसा दीन में कि हम हर अमल तेरी रजा और तेरी पसंद के मुताबिक करें, और तेरी मर्जी के बंदे बन जाए। सिबगत अल्लाह, इसके लिख के लगाइएगा अपने किचन की कैबिनेट पे, ताकि आपको रोज याद रहे कि मैं इस रंग में, ये रंग करवाना है मुझे, ये रंग है मेरा, ये इस रंग की खूबियां हैं सारी, ये रंग है जो मेरा दिखना दिखना चाहिए, मेरे हर अमल से दिखना चाहिए। ये नहीं कि मैं सिर्फ ड्रेसिंग कर लूं ऐसी, और आयते कोड करने बैठ जाऊं, अमल मेरा कुछ और ही चल रहा। ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये सिबगत अल्लाह नहीं। सिबगत अल्लाह वो है जिसको कोशिश से आपने वो रंग, जैसे आप अपने कपड़ों पे रंग चढ़वाती हैं ना, खूबसूरत लगने के लिए, आखिरत में खूबसूरत लगने के लिए और इस दुनिया में खूबसूरत लगने के लिए, अल्लाह की नजरों में खूबसूरत लगने के लिए जो रंग चाहिए, उस रंग को चढ़ाना है, वो है सिबगत अल्लाह। दीन का रंग, अल्लाह का रंग, अल्लाह के तरीके, कुरान का रंग, कुरान की तालीम, कुरान की समझ बूझ, अमल, और उस पर अमल, और उसको उसका हक अदा करना। समझ आ रही है बात की? अच्छा, अगली आयत पे चलती हूँ। कुल अतहाजुनना, कह दीजिए क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे? कुल से मुराद यहाँ पर यहूद और नसारा मुराद हैं। इनको कह दीजिए, यानी नबी करीम को मुखातिब करके कहा जा रहा है। कुल यानी यहूद और नसारा से मुराद भी हो सकता है। तो और दीन के, और ये कह रहे हैं ना, फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह के बारे में, हालांकि वो रब हमारा है और वही रब तुम्हारा है। यहाँ पर इनको बताया ही जा रहा है कि तुम जो झगड़ा करते हो, मतलब नबी करीम को कहा जा रहा है कि इनको कह दीजिए कि क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे अल्लाह के बारे में, हालांकि वो तो रब है। हम सब का रब कौन है? जो पालता है, जो पैदा करता है, तख्लीक करता है, सब कुछ देता है, वो रब है ना। वो उसी रब के तुम भी बंदे हो, उसने तुम्हें बनाया, और वो रब हुकुम, वही रब है तुम्हारा, और वही रब है रब्बुकुम हमारा। यानी जो दीन के मामलात में झगड़ा करता है, तो इंसान को मजहबी इख्तिलाफ के जो मजहबी इख्तिलाफात होते हैं ना, कुछ लोग उसके ऊपर झगड़ते रहते हैं। हमें क्या सबक मिला? हमें नहीं झगड़ना चाहिए। पीछे क्या सबक मिला? दिल से अपने रंग में, अल्लाह के रंग में रंगना चाहिए। यहाँ क्या अल्लाह कह रहे हैं कि तुम ये झगड़ते थे ना यहूद अपने, नसारा ये मुशरिकीन बुतों के आगे खड़े, तो अल्लाह ताला ने कह दिया अतहाजूना ना, क्या तुम झगड़ा करते हो? यानी नबी करीम से झगड़ते थे ना, अपने आप को बड़ा अफजल समझते थे, तो अल्लाह ने फरमा दिया कुल, यानी इनसे कह दीजिए क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे फिल्लाही, उस अल्लाह के बारे में, वह हुआ, हालांकि वो तो, हम तो सिंपल भी ऐसे बात करते ना, हालांकि वो तो तुम्हारा भी वही रब है और हमारा भी वही रब है। अब बात आगे क्या हो रही है? वलना, और हमारे लिए है, आमालुना, आमाल हमारे, वलकुम, और तुम्हारे लिए है, आमालुकुम, आमाल तुम्हारे। कितनी कीमती और कितनी वाज़ेह और कितनी साफ सुथरी बात कर दी। यानी इस किस्म के मामलात में हिकमत से पैगाम पहुंचा दें, झगड़ा नहीं करें। भाई तुम जो अमाल करते हो उसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा, वो अल्लाह अल्लाह के लिए करते हो ना, जो भी करते हो। हम जो अमल करते हैं हम अल्लाह के लिए करते हैं, तो इसमें झगड़ने की क्या जरूरत है? लड़ने की, तुम हमसे लड़ते रहो हम तुमसे लड़ते रहे, फायदा क्या? तुमने, तुम्हारा भी रब वही है, तुम्हें तुम्हें पैदा किया, तुम्हें खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, जगाता है, तुम्हारे रोजी उसके हाथ में, तुम्हारी जिंदगी उसके हाथ में। वो रब है, सब कायनात का पैदा करने वाला तख्लीककार, वही तुम्हारा वही हमारा। हाँ, अमाल तुम्हारे अपने साथ है, हमारे अपने साथ है। हमने अपने रब की रजा के लिए जो हमें ठीक लगता है, हम अपने रब के उसके मुताबिक अमल करते हैं। यानी झगड़ना नहीं है। इससे हमें बड़ा कीमती सबक मिल रहा है
کہ اس قسم کے جب دینی معاملات میں لوگ ایک دوسرے پہ یہ لڑنا شروع کر دیتے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کتنی حکمت سکھا دی نا، حکمت سے پیغام دے دیا نا، کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے ان لوگوں کو۔ اور ہم تک یہ بات کیوں پہنچی؟ تاکہ ہم بھی حکمت سے پیغام دینا پہنچائیں، جھگڑا نہیں کریں۔ تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا، دیکھیں ان میں بھی کچھ لوگ نیک بھی تھے، کچھ بدکار بھی تھے، تو مطلب آپس میں لڑتے تھے نا اس وجہ سے۔ تو بتا دیا کہ اور پھر کیا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے مخلص ہونا چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے، دین کی لڑائیاں کرتے ہیں نا لوگ، ان کو حکمت سے پیغام دینا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ ام تقولون 140، ام تقولون، یا تم کہتے ہو، یا تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب، یہ جو اسباط کا لفظ ہے، اولاد یعقوب، کانوا ہودن او نصارا، تم کہتے ہو بے شک کہ تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ہم تو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب تھے تو وہ یہودی یا تو پھر نصارا یا نصارا۔ کل انتم عالم ام اللہ، کہہ دیجئے، یعنی نبی کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، کیا تم زیادہ جانتے ہو، کیا تمہیں زیادہ پتا ہے، ام اللہ، یا پھر اللہ کو پتا ہے، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو قدمہ چھپائے، شہادتن گواہی، اندہو جو پاس ہے اس کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اور نہیں، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، اس بڑا زور دے کے کہا، وما اللہ نہیں اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت جواب دیا میرے رب نے، کہ یہودی کہتے تھے یہ سارے انبیاء، یہ جو نام ہے نا، ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب، یعقوب کی اولاد، یہودی کہتے تھے سارے انبیاء یہودی تھے، ٹھیک ہے، اور عیسائی کہتے تھے یہ سارے انبیاء عیسائی تھے، جبکہ اللہ نے جواب کیا، اللہ نے کہا نا، وہ کہتے تھے نا کانو ہودن او نصارا، کوئی کہتے تھے یہودی کہہ رہے یہ سارے یہودی تھے، وہ عیسائی کہہ رہے یہ سارے عیسائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب کہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان تھے، تو جو عیسیٰ کے فالوورز تھے مسلمان ہی تھے، تو نام ان لوگوں نے خود رکھے ہوئے، ان لوگوں نے خود ہی، تم لوگوں نے نام رکھ دیے کہ انسان تو سارے مسلمان اللہ نے پیدا کیے نا، آدم سے لے کر آخری، اب نام تم لوگ خود ہی رکھتے چلے جا رہے ہو، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے، اور آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں کتنے نام آگے سے لوگوں نے فرقوں کے یہ رکھ لیے، بھائی مسلمان ہو، اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے۔ تو یہ سارے پیغمبر جو تھے وہ پہلے کے تھے، یہ یہودی نصرانی نہ تھے، یہ تو پہلے آ چکے تھے، یہ تو نام تو تم لوگوں نے اب رکھے ہیں، یہ تو پہلے آ چکے پیغمبر سارے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان سے پوچھو کیا تم زیادہ جانتے ہو، یا جو اللہ گواہی، جو تم باتیں کر رہے ہو کیا اللہ گواہی چھپا رہا ہے؟ اللہ تو نہیں، اللہ تو گواہی بتا رہے نا کہ جو اہل کتاب کے، اللہ نے تو کتابوں میں سب لکھا ہے نا، تو جو اسکالر تھے ان کے آخری نبی کی نشانیاں تو اللہ نے ساری کتابوں میں لکھ دی تھی، اور جو آخری کتاب آئی تھی اس میں بھی، تو تم ان گواہوں سے تو پوچھو جو تمہارے اسکالر ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، تم لوگ آدھے بندے یہ کہتے ہو وہ تو یہودی تھے، وہ تو نصرانی تھے، وہ تو یہ تھے، بھائی اللہ کی، یہود کے پاس بھی تو اللہ کی کتاب آئی ہے، نصرانیوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب آئی ہے، اور اللہ نے اس پہ گواہی دی ہے، تو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور یہ نام شام تو تم لوگوں نے اب رکھ لیے ہیں، یہ نبی تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، تو تم کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ اپنے جو اسکالر تھے پوچھو تو ان سے، جو ان کے دین پڑھے ہوئے علماء تھے، آخری نبی کی نشانیاں ان کی تمام کتابوں میں تھیں، اور وہ کیا کرتے تھے؟ عوام سے چھپاتے تھے، وہ گواہی نہیں دیتے تھے، وہ اپنا شملہ اونچا رکھنا چاہتے تھے نا، آخری نبی کے بارے میں نہیں بتاتے تھے، اور عوام خود پڑھتی نہیں تھی۔ یہ کام انہوں نے عالموں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ بس تم لوگ قرآن پڑھو، تم لوگ سیکھو، تم لوگ سنو، ہم بس ہمیں ہمارے مطلب کی چیز نکال کے دے دیا کرو۔ آج بھی کرتے نا لوگ، اور عالم ہی ان کے گمراہ ہو گئے تھے، وہی ان کے غافل ہو گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے کیا بتانا تھا عوام کو؟ جب وہ خود ہی ایسے ہو گئے تھے تو وہ عوام کو بھی یہی بتاتے تھے۔ تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا جو علم ہے نا،
وہ خود حاصل کرنا چاہیے، وہ خیر ہے، وہ اصل پیغام ہے، وہ رب کی عطا اور دین ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی پہ اپلائی بھی کرنا چاہیے، آگے دوسروں تک بھی ضرور پہنچانا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت جواب دیا کہ تمہیں زیادہ پتا ہے کوئی، یہ نبی تو پہلے آگے گئے، کتنا انداز ہے اللہ کا پیارا کہ تمہیں کیا پتا، جب اللہ نے کتابوں میں لکھ دیا، یہ اہل کتاب تھے نا یہود و نصارہ، تو کتابوں میں نشانیاں کون چھپا رہا ہے؟ یہ لوگ تمہارے علماء چھپا رہے، انہوں نے نا ایسا زندگی اپنی ایسی کر دی تھی کہ بس یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا، جو عالم دین ہے، بس یہ قرآن پڑھے نا، قرآن سوری ان کی جو کتابیں ہیں اس کو وہی پڑھیں، ترجمے پڑھیں، سیکھیں، یہ ان کا کام ہے، بس ہمیں تو بتا دیا کریں۔ آج کے دور سے ذرا لگا کے دیکھیں نا، آج کس کو پتہ ہے کہ کس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوگا، ہمیں بتاؤ قرآن میں اس کی کوئی، ارے بھائی اتنا تو سیکھو نا، ایٹ لیسٹ سنو تو صحیح، قرآن کیا کہتا ہے، بولو۔ تو کہتے ٹائم تھوڑی ہے ہمارے پاس، ہم ادھر مصروف ہیں، کیسے گزار رہے ہو تم لوگ زندگی؟ ایک بات ہے نا، میرا خود سے بھی اور آپ سے بھی سوال ہے کہ جب ہم نے وہ کتاب ہی نہیں سیکھنی جو ہمیں جینے کے مقصد سکھاتی ہے، جینے کے طریقے سکھاتی ہے، پورا فنکشن لائف کا سکھاتی ہے، جب وہ ہم سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، تو کیسے چلا رہے ہیں ہم اپنی زندگی کے سارے کاموں کو بغیر اس کتاب کا علم حاصل کیے ہوئے؟ اور کہیں کہیں ہم صرف ریڈنگ کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، ثواب حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن طریقہ عمل میں تو نہیں لا سکتے نا۔ عمل میں کب لائیں گے؟ جب بہت ساری چیزیں ہم اس پہ تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، دیکھیں گے، یہ آیات شرعیہ ہے، ان کو ہم پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ آیات کونیہ، جن کو ہم دیکھتے ہیں، کون چلاتا ہے ہوا کو، کون نکالتا ہے سورج کو، کون حکم دیتا ہے جا غروب ہو جا، کبھی ٹالا حکم اس نے؟ بڑے سے بڑا بادشاہ کہہ دے رک جا، وہ رکے گا؟ چاند کا ٹائم حکم ملتا ہے چل نکل، وہ نکلتا ہے۔ کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ آج ادھر ہی تھم جا، آج 14ویں کی رات آج ہی کر دے، کرے گا؟ کبھی نہیں، وہ تو اپنے اصل مالک کا حکم مانتے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلیں گی ساری چیزیں؟ جب قرآن پڑھیں گے، اللہ کا دین پڑھیں گے، اللہ کے رنگ میں رنگیں گے، وہ دکھے گا۔ بڑی قیمتی آیات ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ اس پارے کی جز نمبر 1 کی لاسٹ آیت ہے، ساتھ ہی شامل کر دیتی ہوں، کلاس کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ تل کا، یہ امتن، یہ امت تھی، یہ امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق وہ گزر گئی، لہا اسی کے، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسب تم، جو کمایا تم نے، ولا، اور نہ، تسألونا، تم سوال کیے جاؤ گے، یعنی پوچھے نہیں جاؤ گے، اما، اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے۔ جز نمبر 1 کی لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 141، یعنی یہ وہی امت، یعنی ابراہیم اور دیگر جو نبی ہیں، ایک امت تھی، ایک طریقہ تھا، یہ گزر گئی، وہ قد خلت، وہ گزر گئی، وہ تو ہو گیا۔ یہ لوگ جو تھے نا، یہود اور یہ مشرکین، ان کے ناموں کا یہود اور نصارہ، یہ کیا کرتے تھے؟ اپنا عمل کک نہیں، ان کے ناموں پہ بیٹھ کے فخر کرتے رہتے تھے، تو وہ ہمارے بڑے تھے، وہ بڑے عظیم تھے، یا ہم بڑے عظیم لوگوں کی اولاد ہیں، ہم بڑے انبیاء کی اولاد ہیں، بخشے بخشائے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہوا، جو ہم مرضی کرتے پھرے کیونکہ ہمارے بڑے وہ تھے۔ تو اللہ نے کہا قد خلت، گزر گئی وہ امت، لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے، کیا؟ جو انہوں نے کمایا، ما کسبت، وہ تو انہوں نے جو اعمال کیے وہ تو ان کے لیے، ان کی کمائی ہے، وہ ساتھ چلی گئی ان کے، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسب تم، جو کمایا تم نے۔ یہ ان کے ناموں کے فخر کے جو قصے بیان کرتے ہو نا بیٹھ کے، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، وہ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی دھوکے کا شکار نہ ہو۔ یہ اس قوم کو منع کر دیا گیا کہ بھائی تم تو وہ عمل کرو گے نا جو تمہارے اب عمل ہیں، وہ تمہاری کمائی ہے، تو ہمارے لیے سبق ہو گیا نا، ہم بھی اس دھوکے کا شکار نہ رہیں۔ فلاں بزرگ مجھے بخشوا دے گا، فلاں بزرگ کا میں فلاں رشتہ دار ہوں، فلاں نے یہ نیکی کی ہوئی ہے، میں اس کو پکڑ لوں گا۔ نہیں، اگلی دنیا میں ویلیو اگر ہے کسی چیز کی، صرف اپنے نیک اعمال کی، دوبارہ سن لیں، اگلی دنیا میں نیک اعمال اپنے ہونے چاہیے، یعنی دوسروں کی نیکی کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ آپ سنتے ہیں نا، اکثر سنتے نہیں ہیں،
ارے ماں ایک نیکی نہیں دے گی اپنے بیٹے کو، بیٹا ماں کو ایک نیکی نہیں دے گا، جوڑے نا بات کو کہ بھائی وہاں دوسرے کی نیکی دوسرے کو تھوڑی ملے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی، وہاں پر اپنا عمل، دوسروں کی نیکی کسی کو فائدہ نہیں دے گی، تو کرنا کیا ہے، اپنی تیاری کریں، آخرت کی تیاری خود کریں، دوسروں پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھے رہیں کہ وہ نیک ہے، میری ماں بڑی نیک ہے تو میں قیامت میں ماں سے لینا، ارے بھائی ماں نہیں دے گی تو پھر کوئی دوسرا بزرگ کیوں دے گا اپنی نیکیاں؟ ماں کتنی پیارا رشتہ ہوتا ہے، اپنا خون جگر دیتی ہے اپنے بچے کو، ہم سنتے نہیں ہے کہ بھئی ہر کوئی اپنی کو نفسا نفسی ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، تو پھر کیا دھوکا ہے یہ کیا دھوکا ہے کہ ہم ہمارا فلانا بڑا نیک تھا، یہ بھائی نہیں، تو اپنے اعمال اچھے کرو۔ آج کے مسلمانوں کا حال جو ہے نا، حال بنی اسرائیل کا سا ہو چکا ہے، تقریباً سب کا نہیں، کچھ کچھ دین کا علم حاصل کرنا صرف مولویوں کا کام کر دیا ہے، صرف اسکالروں کا کام کر دیا ہے، خود نہیں کریں گے حاصل، خود کہتے کہ پڑھا ہوا بس سنا ہوا ہے، ہاں 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 ٹھیک ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔ بھائی کیوں؟ آپ کو آپ کے گھر میں ایک چیز آتی ہے، ایک واشنگ مشین ہی صحیح، آپ کی بک آتی ہے ساتھ، آپ اس کو دیکھو گے اس کا بٹن آن کہاں سے کرنا ہے، اس کے فنکشن کون کون سے ہیں، یہ اس میں سوکھنے کا عمل جو ہے وہ تیز کرنا ہے، کم کرنا ہے، کاٹن ڈالنی ہے، اس میں سلک ڈالنی ہے، اس کی ہر چیز، اس کا یہ بٹن ہے، یہ بٹن، ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے نا۔ آپ ہر لون کا کپڑا الگ نمبر پہ دھوتے ہو، کاٹن کا الگ، موٹا الگ، باریک الگ، ریشمی الگ، سکھانے کا الگ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہی کوئی نہ، آپ کا نہیں نہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، بند کر کے رکھ دو۔ ہمارے جو بڑے ہیں نا ان کو بڑا پتا تھا، ارے بڑوں کو پتا تھا تو آپ کیسے کرو گے زندگی اپنی، کیسے جیو گے؟ اپنا دین خود سیکھو، اپنا دین، اپنا قرآن آج آپ کے گھر میں رکھا ہے، آج آپ کو لوگ بلا بلا کے پڑھانا چاہتے ہیں، کتنا آسان ہو گیا ہے دین کو سیکھنا، آپ کے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ پڑھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے، لیکن شیطان آگے نہیں آنے دیتا نا، شیطان کہتا ہے بھی ان کو اندر کی باتیں پتہ چل گئی نا تو پھر تو یہ ہر وقت صبغت اللہ ہو جائیں گے، اللہ کے رنگ میں ڈوب جائیں گے، اس لیے اوپر اوپر سے کرنے دو تلاوت تو چلو۔ اور کچھ لوگ اتنے دھوکے دیتے ہیں نا، نہیں نہیں ہم بڑے جڑے ہوئے ہیں، ہم وہاں بھی سنتے، ہم وہاں بھی سنتے، کک نہیں سنتے، اور کیونکہ ان کے رنگ میں نہیں دکھتا، رنگ میں نہیں دکھتا، کیونکہ اللہ کا رنگ دکھتا ہے۔ جیسے اگر آپ کا سرخ دوپٹہ ہے اور آپ کا وائٹ سوٹ ہے تو آپ، اور آپ کا ایک جیسا سوٹ ہے سارا، دکھے گا نہیں کہ آپ نے سیم ٹائم سیم کلر دوپٹہ پہنا ہوا ہے؟ دکھے گا نہیں کیا؟ آپ کے ظاہر کا، آپ کے باطن کا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا، آپ کے ملنے جلنے کا، آپ کے کھانے پینے کا، آپ کے سونے جاگنے کا، جب آپ اللہ کے رنگ میں رنگو گے تو آپ کا وہی رنگ دکھے گا۔ آپ بندوں کو دھوکا دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دے سکتے، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کھول کے بتا دیا کہ اس بات پہ غرور اور تکبر نہیں کرو، یہ کرتے تھے نا، ہم تو بڑے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ تو ان کی اولادیں، بھائی اولادیں ٹھیک ہے، وہ امت کی گزر گئی، طریقہ ختم ہو گیا، اب تم لوگ کیا کرو، اپنے اعمال، رب تمہارا بھی وہی ہے۔ اور آج بھی دیکھیں کتنے فرقے بنے پڑے، لوگ ایک دوسرے لڑتے پھرتے ہیں، ارے نہیں تم ہم یہ ہو ہم وہ، بھائی مسلمان ہو، اسی رب کی مخلوق ہو، تمہارے عمل تمہارے ساتھ اور ہمارے عمل ہمارے ساتھ، یہ ایک حکمت کا طریقہ ہے جو کسی سے لڑنا نہیں چاہیے۔ تو اور آج کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بنی اسرائیل کے طریقوں پہ تو نہیں ہے، کہیں ہم نے اپنا دین مولویوں کے حوالے تو نہیں کر دیا، یا صرف تم ہی ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہو جو تمہارا دل کرے، جو تمہیں سوٹ کرے، اور جو ہمارا چہرہ دیکھو کہ ہاں ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے مطابق، ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ یہ چیک کرنا ہے، یہ چیک کرنا ہے، خود حاصل کرنا ہے، خود سننا ہے، ایک بات سنی ہوئی ہوتی ہے نا، لاکھ اس کے اوپر دوسرا بندہ کہتا رہا یہ ہے یا نہیں نہیں میں نے بچپن میں یہ سنا تھا، ہم نے تو اپنے یہ سنا تو تھا نا، سنی ہوئی چیز بھی بندہ آگے سے بحث کر سکتا ہے، تو ایٹ لیسٹ سنے تو صحیح، کوئی دین کے قرآن کے پیغام کو سننے تو صحیح، کیا اللہ باتیں کیا کر رہا ہے، اور پھر اللہ کی باتیں اگر نہیں سننی تو کس کی سننی ہے؟ کس کی بات اتنی مزہ دے رہی ہے کہ اس کی باتوں کو سننا ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں سننا، اس سے وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، وہی سلا رہا ہے، سلا کے جگا رہا ہے، بچے، شوہر، گھر بار، بہن بھائی، موسموں کے پھل، دنیا کی ہر چیز، ہمیں آسانیوں عافیتوں میں رکھا، ہمارے گھروں کی چھتیں سلامت، ہمیں سورج چاند ستارے ہمارے لیے بنا ڈالے، کیا کچھ نہ بنا ڈالا؟ اس کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں ہے، ان کی باتیں سننے کا ٹائم ہے، کن کی؟ جو بھی، پھر جس کی جو بھی ہو، ہمیں کیا پتا؟ تو یہ آپ نے یہ سوال ہے، پھر یہ آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ ہم کس کی باتیں سننے میں دل لگاتے ہیں، اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے، بہت ساری چیزیں موضوع سے ہٹا جاؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ دین کی باتیں جو ہے نا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ پتہ رکھنا ہے سب کو ضروری،
یہ نہیں کہ فلانے یہ میں کھا لوں یا یہ میں کام کر لوں، یہ کام حرام ہے، یہ کام حلال ہے، یا یہ بہت صرف کھانے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں حلال حرام کے اندر آتی ہیں، تو یہ کب پتہ چلے گا دین کا علم سیکھنے سے؟ تو ہم قرآن سے اپنے لیے میسج تبھی نکال سکتے ہیں نا جب ہمیں بنیادی علم ایٹ لیسٹ جو اس کا شروع کی چیزیں، موٹی موٹی چیزیں یہ بھی اگر ہمیں آتی ہو تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو، اور پھر ہمیں بات یاد آ جائے گی نا۔ اگر ہمیں ترجمہ آتا ہو کہ اس لائن میں یہ کہا گیا، اس آیت میں یہ کہا گیا، یاد آ جائے گی نا بات کہ ہاں جی یہ کہا گیا۔ آج کا مسلمان گھر بیٹھ کر آرام سے دین سیکھ سکتا ہے، اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں۔ اب کہیں اونٹوں پہ سفر کر کے، صحراؤں میں سفر کر کے، کہیں دور دراز پانی کھانا ساتھ میں اٹھا کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سہولتیں اپنے ہاتھوں میں موجود ہے، فائدہ کتنا لے سکتے ہو اور کتنا اللہ کا حق ادا کر سکتے ہو، آسانی سے کر سکتے ہو، اور ہر شخص کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیے ہیں، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا اور اپنے کلام کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ یہاں سے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔